الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کائنات کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جن کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ حضرات محترم، آج ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت، آپ کا تذکرہ اور آپ کی حیات مبارکہ، جس کو قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے نزول وحی کے ذریعے بیان فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اسلام کا، قرآن کا، مسلمانوں کا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اہل ایمان کا عقیدہ کیا ہے، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خراج محبت اور خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یوں سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر یقین و ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء، جس کو احادیث کی روشنی میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین جو خدا کی طرف سے جن کو منصب نبوت عطا کیا گیا، رسالت عطا کیا گیا، ان تمام پر ایمان لانا یہ اسلام کی شرط ہے۔ کسی بھی نبی کا انکار کرنا یا کسی بھی نبی کے متعلق کم سوچنا یا کسی بھی نبی کی تحقیر یا توہین کرنا، یہ اسلام کے نزدیک یہ کفر ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ ضروری اور لازمی ہے، بحیثیت مسلمان یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان چاروں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کے انبیاء میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین آپ پر ایمان لانا یہ ضروری اور لازمی ہے کہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دین کو مکمل کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے دین کو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل کر دیا ہے، اور اللہ نے جتنے انعامات اور نعمتیں نازل کرنی تھی وہ ساری کی ساری ذات مصطفیٰ پر تمام کر دی ہیں۔ اور یہ بھی ایمان لانا، اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لانا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدائش کے پہلے کا جو زمانہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کو بھی قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور پھر قرب قیامت سے پہلے عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر زمین کے اوپر اتر کر آنا، اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتداء میں نماز ادا کرنا، اور پھر جو ہے وہ جتنا اللہ چاہے گا وہ اپنی عمر کو پورا کریں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوگا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین گنبد خضرا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے ساتھ کی جائے گی۔ اس وقت بھی گنبد خضرا کے اندر جو 3 قبور انور موجود ہیں، اس میں سے پہلی قبر انور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اندر جناب پہلو کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے پہلو کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، اور حجرہ مبارک کے اندر ایک قبر کی جگہ آج بھی باقی ہے جس کی میرے پیارے آقا نے نشاندہی فرمائی تھی کہ یہاں میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبر شریف ہوگی، جو مزار شریف ہوگا، جو آپ کی تدفین ہوگی وہ گنبد خضرا کے ساتھ ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگا دیں کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اہل ایمان کا، مسلمانوں کا، نبی پاک کی امت کا آپس میں کتنا گہرا تعلق اور واسطہ ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس وقت جو ملت کفر ہے، ان کے کفر کی جہاں اور وجوہات ہیں، وہاں پر ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے وہ مثلا عیسائی ہیں، تو وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے یہودی ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، یا کسی اور نبی کے پیروکار ہیں، تو وہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اور آپ کو خاتم النبیین اگر تسلیم نہیں کریں گے تو اس وقت تک ان کا ایمان کنسیڈر نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہمارا کام اتباع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں
فرما دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ تو جو اور اسی لیے ایمانیات میں سے یہ چیز شامل کر دی گئی ہے، مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا، اور اللہ کے سارے رسولوں کے اوپر اور اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر، اللہ کے تمام ملائکہ کے اوپر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور کسی بھی نبی کی توہین اور کسی بھی نبی کی تحقیر یا کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کو بھی اسلام میں کفر تصور کیا جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے محبت کا تعلق ہمارا اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے اللہ کے کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق ہے، اور وہ سارے کے سارے فطرت اسلام پر دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان تمام انبیاء کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب قرآن حکیم فرقان مجید چونکہ جس طرح ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر جو کتاب مقدس جناب قرآن کریم کو، قرآن حکیم کو نازل فرمایا، یہ کتاب قرآن بھی تمام کتب کے لیے خاتم الکتب ہے۔ پچھلی تمام کتب کو اور تمام ادیان کو اور تمام شریعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منسوخ کر کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے تابع کر دیا ہے۔ اب قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا تو وہ مسلمان تب کہلائے گا کہ جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک نہ مانے اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے، تو پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ تمام انبیاء پر ایمان نہ لائے۔ جب تک وہ تمام انبیاء پر ایمان لائے، اللہ کے حبیب کو خاتم النبیین مانے، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانے، تو وہ مسلمان کہلائے گا۔ یہ اسلام کا جو ہے وہ واشگاف اور کھلا عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کو چونکہ جس طرح نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قیامت تک آنے والی ہر وہ شے جس کے اوپر امت کا اطلاق ہوتا ہے، اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تمام کے لیے میرے رب نے مجھے جو رسول بنا کر بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب قرآن حکیم فرقان مجید نے سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ، ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، ان کی پیدائش کا ذکر، ان کو جو قومیں ملی ہیں ان اقوام کا ذکر، ان قوموں نے جو نافرمانیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، قرآن نے ان کو بھی بیان فرمایا ہے، اور جن نافرمانیوں کی بنا پر ان امتوں پر عذاب نازل ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بھی قرآن کے اندر بیان فرما کر نبی علیہ السلام کی امت کو متنبع فرما دیا ہے کہ جو ہے وہ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنا اور اللہ کے دین کے احکام کی خلاف ورزی کرنا یہ انسان کے ایمان کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینے کے جو یہود تھے یہ ہر سال 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے اور بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم ہر سال جب 10 محرم آتا ہے تو بڑے تم اہتمام سے روزہ رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور فرعون کی فوج سے نجات عطا فرمائی تھی، تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں نے روزہ رکھنے کا، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا جو ریزن پیش کیا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان کی بنسبت موسیٰ علیہ السلام کی یاد میں روزہ رکھنے اور ان کی یاد میں اور ان کا تذکرہ کرنے کی
ہم زیادہ حقدار ہیں، اس لیے وہ اگر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو تم 9 کا بھی رکھو اور 10 کا بھی ساتھ میں رکھو۔ کیوں کہ انبیاء کے وارث اور انبیاء کی ان شریعتوں کے تصدیق کرنے والے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑے ہی پیرائے کے اندر بنی اسرائیل کا، قوم موسیٰ کا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا اور نمرود کے ساتھ مقابلہ کرنے کے منظر کو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا، وہ دنیا میں رہے، پھر جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر بیان فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے منظر کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جتنا عرصہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ کے اندر رہے، قرآن اس منظر کی، اس ہسٹری کو بھی بیان فرما رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بغیر باپ کے، اپنی ماں کے جو وہ بطن کے اندر آنا اور پھر ان کی پیدائش ہونا اور پھر اس کے کلام کرنے کو، اس کو بھی قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تو جتنے اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے اسلام کے اوپر، بانی اسلام کے اوپر، اور قرآن مقدس جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کریم آخری کتاب عطا فرمائی ہے، اس میں تمام انبیاء کرام کا احترام، ان پر ایمان لانے اور ان کا تذکرہ محبت اور ایمان کے ساتھ اس طرح کرنے کی تاکید ہے جس طرح ہم اپنے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ مثلا میں اس کی آپ کو ایک جھلک پیش کرتا ہوں، آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مثلا ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت، آپ کا تذکرہ اور آپ کی حیات، ہم اس کے قائل ہیں، اور قرآن ہمیں اس کی تعلیم دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ قرآن نے ہمیں تعلیم دی، اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت کو قرآن حکیم فرقان مجید بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کر رہا ہے، اور اس بیان کرنے کے بعد اس میں اللہ رب العالمین اپنی شان کو، اپنی شان ستاری کو، اپنی شان غفاری کو، اپنی شان قدرت کو بیان کرتا ہے کہ جو تمہارا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس نے 7 زمینوں کو جب پیدا کیا تو فرمایا کن ہو جا، 7 آسمانوں کو جب پیدا کیا تو فرمایا کن ہو جا۔ جب انسان اول حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرمایا کن ہو جا فیکون، پس جس طرح رب چاہتا تھا اس طرح وہ چیز عدم سے وجود کے اندر آ گئی۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید نے ہمیں عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کو کس طرح قرآن پیش کرتا ہے، اب سنیے۔ سب سے پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کی 13 سورتوں کے اندر، کتنی؟ 13 سورتیں ہیں قرآن کے اندر۔ اس میں سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ النساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورۃ الانعام ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ مریم ہے، سورہ المؤمنون ہے، سورۃ الاحزاب ہے، سورہ الشورى ہے، اور سورہ الزخرف ہے، سورہ الحدید ہے، سورہ الصف ہے۔ 13 صورتیں ہیں قرآن میں۔ کتنی؟ 13 صورتوں کے اندر 84 آیات ہیں۔ کتنی؟ 13 صورتوں کے اندر 84 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ہمارا قرآن کے اندر 13 صورتیں ہیں جس میں تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قرآن کے اندر 13 صورتیں ہیں جس میں ولادت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن کی ان 13 صورتوں کے اندر حیات عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن کی ان 13 صورتوں کے اندر وہ آیات بھی موجود ہیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھانے کا ذکر ہے۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونے کا ذکر ہے، اور قرآن کی ان آیات کے اندر وہ بھی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو واپس خدا دنیا کے اندر بھیجے گا، اور قرآن کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کی پیدائش کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے 570 سال پہلے دے دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد تقریباً بعض روایات کے مطابق آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ کتنی؟ یہ بات یاد رکھیے گا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں تمام انبیاء اکرام کی ہسٹری معلوم ہونی چاہیے، سیرت انبیاء سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ کتنی؟ 35 سال تھی تو آپ کے اوپر حملہ کر دیا گیا، یہود نے آپ کے اوپر حملہ کیا، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، آپ کے لیے سلیب بنائی گئی کہ اس کے اوپر ان کو لٹکایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو 35 ایئر کے اندر آسمانوں پر اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہ کسی شخص کو انہوں نے اٹھا کر سلیب پہ لٹکا دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے یہ بہتان باندھا گیا سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر، اور قرآن کریم نے فرمایا فَرَفَعَهَا، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، تو وہ 13 صورتیں ہیں، 84 آیات ہیں، اور ان کے اندر بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ مثلا سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر 5 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور کس طرح ذکر فرمایا ہے؟ ان میں سے 3 آیات ایسی ہیں کہ جن میں ان کا نام عیسیٰ لے کر ذکر فرمایا، پھر ان میں سے 2 آیات ایسی ہیں جن کو ابن مریم کہہ کر کے قرآن سورہ بقرہ کے اندر مخاطب فرما رہا ہے، پھر اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر تقریباً 24 آیات ہیں۔ سورہ آل عمران میں کتنی آیات ہیں؟ 24 آیات ہے، اور ان 24 آیات میں سے 5 مرتبہ ان کا نام عیسیٰ لے کر قرآن ان کے تذکرہ بیان فرما رہا ہے، ان کی ولادت بیان فرما رہا ہے، ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو قرآن بیان فرما رہا ہے، اور اہل ایمان کو ان پر ایمان لانے کی تاکید فرما رہا ہے۔ اور ان 24 آیات کے اندر پھر جو ہے وہ مسیح کے نام سے بھی آپ کو پکارا گیا ہے، پھر اس کے اندر جو ابن مریم کے نام سے بھی آپ کو پکارا گیا ہے، پھر سورۃ النساء کے اندر جو ہے وہ 6 آیات ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نام سے یا ابن مریم سے یا جو ہے وہ عبداللہ کے نام سے بھی آپ کو پکارا گیا، جس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 40 دن کے بعد آپ کی والدہ حضرت مریم ان کو جب لے کر واپس آئیں مسجد اقصیٰ کی طرف، تو تمام اہل محلہ، تمام لوگ، تمام شہر باہر نکل گیا، اور انہوں نے حضرت مریم پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ آپ کو بیٹا کیسے پیدا ہو گیا، آپ کی تو شادی نہیں ہوئی ہے۔ جب ان پر مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس کو لکھا تفسیر ابن کثیر کے اندر، اسی طریقے سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر نقل فرمایا ہے کہ ایک عورت نے آگے بڑھ کر حضرت مریم پر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی ہے۔ جیسے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا، سوکھ گیا، سن ہو گیا۔ پھر کسی نے ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہنے کی کوشش کی، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کی زبان جو ہے وہ بند ہو گئی، اور وہ جو ہے وہ گونگی ہو گئی، اس کی گویائی کو اللہ نے سلب کر دیا۔ پھر کسی نے جو ہے وہ ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو زمین میں دسا دیا گیا۔ پھر جو وہ سارے ڈر گئے، جب ڈر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتا کہ یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آئی ہے؟ تو حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے پوچھا، ان سے کہا کہ بھئی یہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اسی بچے سے پوچھ لو، یہ بچہ آپ کو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے 40 دن کا بچہ جو ہے وہ قیام بات کرے؟ ہم نے کہا جی پوچھیں، یہ بچہ گواہی دے گا میری پاک دامنی کی۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، ورس نمبر 30 سے لے کر 33 تک 3 آیات ہیں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب حضرت مریم ان کو لے کر آئی، تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا،
تو قرآن اس منظر کو بیان فرما رہا ہے کہ حضرت مریم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ اس بچے سے پوچھ لیں، تو قرآن بیان کرتا ہے کہ قالا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا ماں کی گود کے اندر، 40 دن کی عمر تھی، انہوں نے کہا قالا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ سبحان اللہ۔ 40 دن کی عمر، آپ نے کہا کہ انی عبد اللہ، پہلا کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ انی عبد اللہ، میں خدا کا بندہ ہوں۔ کیا اعلان کیا؟ قرآن ہمیں کیا عقیدہ دے رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں۔ قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ نہ خدا کا کوئی بیٹا ہے نہ خدا کسی سے پیدا ہوا ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ خالق کائنات ہے، اس نے پوری کائنات کا وہ کریٹر ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا اعلان کیا کیا؟ انی عبد اللہ، سورہ مریم پارہ نمبر 16 آیت نمبر 33، آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا 40 دن کی عمر کے اندر کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے اپنا نبی بنا کر دنیا میں، وجعلنی مبارکن، خدا نے مجھے باعث برکت بنایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ باعث برکت بنایا ہے، میرا وجود برکت والا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کی کیا برکات تھی؟ اللہ اکبر۔ اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا برکتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی برکتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنا کر بھیجا، مبارک بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، خدا نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ دنیا میں جب تک تم زندہ ہو نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں جب تک تم زندہ ہو اور نیکی پر قائم رہنا۔ اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے فرمایا کہ جب تک میں جیوں نماز ادا کروں، اس کی تاکید فرمائی ہے زکوٰۃ ادا کروں، اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں، اپنی ماں سے کیا کروں؟ اچھا سلوک کروں، اور مجھے بے رحم اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن پر اور وفات پر وَالسَّلَامُ عَلَيَّ وَيَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، فرمایا کہ اس دن پر بھی سلام ہو جس دن خدا نے میری پیدائش فرمائی ہے، اس دن پر بھی سلام ہو جس دن میں اس دنیا سے جب میری وفات ہوگی، اور اس دن پر بھی سلام ہو جب میں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے کلام کا ذکر کہ پیدا ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا ہے، ماں کی گود کے اندر پنگوڑے کے اندر جو آپ بولے ہیں، تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے تھے تو انہوں نے کلام کیا، تو قرآن اس واقعے کو کہاں بیان کر رہا ہے؟ تو بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پارہ نمبر 16 کتنا؟ ورس نمبر 30 till 33، 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر بھی قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو جو ہے وہ فرمایا کہ آپ کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں پیدا فرمائی ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ جن عظمتوں اور جن رفعتوں سے نوازا تھا، قرآن کریم فرقان مجید ان کے اندر ان کو بیان فرما رہا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، 13 صورتوں کے اندر، 13 صورتوں کے اندر قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔
اور عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل، ان کی حیات، ان کی ولادت، ان کی زندگی، ان کا آسمانوں پر اٹھائے جانا اور آسمانوں سے واپس زمین کے اوپر اتارنا، اس کو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ٹوٹل قرآن کریم فرقان مجید نے جو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرمایا ہے، آپ کی حیات کو بیان فرمایا ہے، وہ کتنی آیات ہیں؟ 84 آیات ہیں۔ 84 آیات کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کر کے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خود نبی علیہ السلام نے عیسیٰ نبینا علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا، آپ کے مرتبے اور مقام کو بیان فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو واعظ فرمایا، وہ جو کہ انی، اس واعظ کو آپ نے جو لوگوں کو نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، اس میں اپنے 4 معجزات کو آپ نے بیان فرمایا، اور اس کو بھی قرآن کریم فرقان مجید کا پارہ نمبر 16 ہے، پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے، ورس نمبر 49، سورہ نمبر 3، اور سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے جو واعظ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہوں تمہارے پاس جو ہے وہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے 4 معجزے دکھائے۔ کتنے؟ پہلا معجزہ یہ دیکھا کہ آپ نے گیلی مٹی لی، گیلی مٹی لے کر آپ نے ایک پرندے کا سکیچ بنایا، ایک نقشہ بنایا، ایک پرندے کی مورتی بنائی، اور وہ پرندہ اس کو امام ابن عساکر نے بھی نقل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں لکھا ہے کہ وہ جو پرندہ جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا تھا، وہ الو تھا۔ کیا تھا؟ کون سا پرندہ تھا؟ الو تھا۔ اس کو گیلی مٹی سے لے کر الو کا انہوں نے ایک بت سا بنایا، بنانے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، اور ہاتھ پہ رکھنے کے بعد آپ نے اس پر پھونک ماری۔ کیا کی؟ پھونک ماری، اور اسے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ جو مٹی کی مورتی تھی وہ الو کی شکل میں جو ہے وہ پرندہ بنا، اور وہ اڑ کر جناب سامنے جا کے درخت پر بیٹھ گیا۔ یہ پہلا معجزہ دکھایا۔ اور دوسرا معجزہ یہ دکھایا کہ حضرت قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو اللہ نے برکت والا بنایا تھا، اور اس کے اندر کیا برکت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسماء میں سے، آپ کے نیمز میں سے ایک نام مسیح ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مسیح، قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ مسیح کا معنی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس کو چھوتے تھے اس کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن بیان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے وجود کی یہ برکت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کو وہ قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پرندہ لیا، اور اس کے اندر حیات الطیر قرآن نے بیان فرمایا، فَأَنفُهُ، اس کے اندر انہوں نے پھونک ماری، تو پھر وہ فرمایا کہ فَيَكُونْ، ہو جا طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو گیا۔ اور سورہ آل عمران ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے وجود کے اندر جو برکت تھی کہ کسی کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے، یا برس کے مریض کو ہاتھ لگاتے، یا کسی نابینا کو ہاتھ لگاتے، یا کسی کی زبان کے اندر جو بول نہ سکتا ہو اس کی زبان پر اپنی انگلی مس کرتے، یا کوئی ایسی جو ہے وہ لا علاج بیماری کسی کو لاحق ہو اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ اسی وقت شفا یاب ہو جاتا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیح کہتے ہیں وہ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ خدا نے ان کے وجود کے اندر کیا رکھی تھی؟ برکت رکھی تھی۔ پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید اس منظر کو بھی بیان فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو خدا نے ایک معجزہ اور عطا فرمایا، اور وہ یہ معجزہ عطا فرماتے کہ وہ جاتے ہوئے چلتے چلتے قبرستان سے جس کسی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے قم باذن اللہ، تو وہ مردہ قبر سے زندہ ہو کر باہر آ جاتا۔ مفسرین نے لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں چار لوگوں کو زندہ کیا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ ایک اپنے دوست آزر،
ان کا ایک دوست تھا آزر، فوت ہو گیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کو کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، خدا نے اس کو زندہ کر دیا۔ دوسرا ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی سہارا نہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر وہ بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا، تو اس بڑھیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے بیٹے کو اگر آپ زندہ کر لیں میں آپ پہ ایمان لے آؤں گی۔ آپ نے فرمایا کم باذن اللہ، بیٹا کھڑا ہو کے بیٹھ گیا۔ اور تیسرا جو ہے حضرت عشر وصول کرنے والی، زمین کی عشر وصول کرنے والی ایک لڑکی تھی، اس کو آپ نے زندہ کیا۔ اور چوتھا حضرت سام بن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام تھے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر گئے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کئی سو سال یا کئی ہزار سال پہلے فوت ہو چکا تھا۔ ان کی قبر پر جا کر آپ نے ان سے کہا کہ کم باذن اللہ، تو وہ زندہ ہو گئے۔ یہ 4 معجزات آپ نے جو ہے وہ دکھائے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جو بچے ان کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بتا دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیا تھا کہ آج تھوڑے گھر بھی کیا پکیا ہے، تمہارے گھر میں فلاں فلاں چیز کہاں کہاں رکھی ہے۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے، وہ عقیدہ کیا دیا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر حضرت قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک ایسا دور آئے گا کہ اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت سے پہلے واپس خداوند قدوس انہیں دنیا میں بھیجے گا، اور قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام واپس دنیا میں آئیں گے تو وہ دمشق کی ایک مسجد ہے، دمشق کے اندر ایک مسجد ہے جس کا سفید مینارہ ہے۔ نبی پاک نے اس کو بیان فرمایا حدیث کے اندر کہ جب آسمان سے آئیں گے 2 فرشتے، اللہ حضور نے فرمایا کہ 2 فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بازو سے پکڑے ہوں گے، ایک بازو سے پکڑے ہوں گے، وہ آسمان سے پرواز کرتے ہوئے نیچے آئیں گے۔ اور دمشق کی ایک مسجد ہے، وہ مسجد آج بھی موجود ہے، جو لوگ دمشق میں جاتے ہیں تو اس کو مسجد بیضاء کہتے ہیں۔ کون سی مسجد کہتے ہیں؟ اور اس کا سفید مینارہ ہوگا، اور مینارہ آج بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اس مسجد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور فجر کا وقت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فجر کا وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے مینارے پہ اتریں گے تو لوگوں سے کہیں گے سیڑھی لگاؤ تو میں نیچے اتروں۔ سیڑھی لگائی جائے گی، نیچے اتریں گے تو فرمایا فجر کی جماعت کھڑی ہوگی، اور حضور نے فرمایا اس مسجد میں امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، اور امام مہدی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو آپ مسلح چھوڑ کر پیچھے آ جائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کی امامت میں نماز پڑھوں۔ تو زمین پر اتریں گے قرب قیامت سے پہلے، اور فجر کی نماز میں اتریں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو فرمایا وہ اس وقت بھی نبی ہیں، لیکن ان کی وہ خاتم النبیین نہیں ہے، ان کی پیدائش نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 570 سال پہلے ہوئی تھی، زندہ آسمانوں پر موجود ہے۔ قرب قیامت سے پہلے دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر جب پوری دنیا میں جو ہے وہ امن قائم کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے وہ پھر قیامت کے منظر کو برپا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کا بیٹا نہیں ہوں، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، اور مسلمان بحیثیت مسلمان ہمارا کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء پر ایمان، ان سے محبت اسی طرح ہے جس طرح اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔